الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. أجمل الأجملين وأكمل الأكملين سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام احباب مل کر درود پاک پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. بعد از حمد و ثنا و درود السلام نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز و محتشم سامعین وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ شکر ہے کہ خالق کائنات نے رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں کے اندر یہ دوسرا جمعۃ المبارک ہمیں عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کا صدقہ ہم سب کے اوپر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، اور جس مشکل گھڑی سے پوری دنیا گزر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالات پر رحم و کرم فرمائے، اور رمضان المبارک کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد از جلد اس کرونا وائرس جیسی وبا سے ہمیں نجات عطا فرمائے. حضرات وقار، رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں کے اندر 17 رمضان المبارک وہ مبارک اور مطہر دن ہے جو تاریخ کے اندر معرکہ حق و باطل کے سبب یاد کیا جاتا ہے، اور اس دن کی اہمیت اور افادیت کا یہ تقاضا ہے کہ ہر سال اس دن کو یاد کیا جائے، کہ جس دن کے بارے میں رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. البتہ تحقیق رب کائنات نے تمہاری اس وقت مدد کی جب کہ تم بے سر و سامانی کے عالم میں تھے. اس آیہ مبارکہ کے اندر رب کائنات
گویا یہ ارشاد فرما رہا ہے، اے مسلمانوں، کسی بھی میدان کے اندر، کسی بھی جنگ کے اندر، کسی بھی معرکے کے اندر تمہاری جو سب سے بڑی قوت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا تو پھر تمہیں کوئی بھی ہرا نہیں سکتا۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاقان، وہ صحابہ کرام، وہ عظیم ہستیاں جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جنگ عظیم کے اندر حضور کے ساتھ حصہ لیا اور جانثاری کے جوہر دکھائے، میدان بدر کی زمین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثاروں کی قربانیوں کو کبھی بھی بھول نہیں سکتی۔ فضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک، فضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک، وہ وادی نعرہ توحید سے آباد ہے اب تک، اور ماؤ انجم پہ اس وادی کے ذرے مسکراتے ہیں اور زبان حال سے ماضی کے افسانے سناتے ہیں، کہ جب ایک طرف صرف 313 کا مٹھی بھر لشکر ہے اور دوسری طرف کافروں کا 1000 لشکر جرار پوری آب و تاب کے ساتھ ایک سیلاب کی صورت میں آگے بڑھتا چلا رہا ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے اشیرونی فرمایا اور کہا کہ صحابہ مجھے مشورہ دو۔ جب حضور نے صحابہ سے مشورہ فرمایا، مشورہ لیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں حکم ارشاد فرمائیں، جس طرح آپ حکم کریں گے ہم اس کام کو اسی طرح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم اللہ رسول کے نام پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں کہ کہیں کہ اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے اور جا کر لڑے، ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں، ہم قوم موسیٰ نہیں، ہم امت محمد ہیں۔ یا رسول اللہ، اگر آپ اعلان کریں گے تو آپ کے حکم پر ہم سمندر کے اندر بھی چھلانگ لگا دیں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ ہمیں ایک بار اشارہ کر کے تو دیکھیں، آپ کے حکم پر ہم سمندروں کے اندر بھی گھوڑے دوڑانے کے لیے تیار ہیں۔ اور صحابہ کرام نے اس طرح جب جانثاری کا اعلان کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رب کی بارگاہ میں جو دعا ارشاد فرمائی۔ آپ ہر سال واقعہ بدر اور غزوہ بدر کے حوالے سے آپ جنگ بدر کا قصہ، واقعہ اور اس کی تفصیل سنتے ہیں۔ آج ایک الگ پہلو سے آپ کے سامنے میں بات کرنا چاہتا ہوں، جس کی دور حاضر کے اندر شدید ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنگ بدر کے اندر جو اسلام کی پہلی جنگ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح اور نصرت اگر عطا فرمائی ہے تو فقط اس لیے عطا کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی خاتم النبیین بن کر آئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی ختم نبوت کا صدقہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، حضور کی ختم نبوت کے صدقے سے۔ اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا فرمائی ہے کہ یا باری تعالیٰ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ختم ہو گئی، آج اگر میں اور میری جماعت شہید کر دیے گئے تو یا باری تعالیٰ قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضور سے پہلے یہ دعا کسی نے بھی نہیں فرمائی، تو پھر حضور نے یہ دعا کیوں ارشاد فرمائی کہ یا باری تعالیٰ اگر یہ ختم ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں حضور نے کوئی اپنے ظن سے یہ بات نہیں کر دی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے علم سے میرے آقا نے یہ بات اور یہ دعا اس لیے ارشاد فرمائی ہے کیونکہ میرے آقا جانتے تھے کہ اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اور میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب کوئی نبی نہیں آئے گا تو توحید پرست کہاں سے آئے گا؟ لہٰذا اللہ نے مجھے ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا ہے، تو یا باری تعالیٰ اس تاج ختم نبوت کا صدقہ مسلمانوں کو آج کامیابیاں عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی ختم نبوت کا صدقہ مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی ہے۔
اور علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتح الباری کے اندر آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فقط اس لیے ارشاد فرمائی ہے کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اللہ نے حضور کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا ہے۔ اور ترمذی شریف کی روایت باب الفتن کے اندر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ یکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے اندر 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، 30 جھوٹے مدعین نبوت پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن یاد رکھو اللہ نے مجھے ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا ہے، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اور اس حدیث مبارکہ کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح اور دو ٹوک الفاظ کے اندر عقیدہ ختم نبوت کا اعلان کیا ہے اور وضاحت فرما دی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، اور اگر حضور کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو غزوہ بدر کے اندر حضور یہ دعا نہ فرماتے کہ یا باری تعالیٰ یہ قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، اس لیے حضور نے یہ دعا فرمائی کیونکہ حضور جانتے تھے میں ہی آخری نبی ہوں، نہ میرے بعد کوئی ذلی نبی آئے گا، نہ بروزی آئے گا، نہ کوئی تشریحی نبی آئے گا، اللہ نے اپنا آخری اور سچا نبی بنا کر محمد مصطفیٰ کو بھیج دیا۔ اسی پر پھر عمل کرتے ہوئے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، حضور کی ختم نبوت کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، اعلان کرے، تو فرمایا اگر کوئی مسلمان اس مدعی نبوت سے دلیل نبوت طلب کرے گا تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اسی لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول کے دور کے اندر جب بعض لوگوں نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکابر صحابہ کرام نے کسی سے بھی دلیل نبوت طلب نہیں کی۔ حضرت ابوبکر صدیق اور تمام اکابرین صحابہ کرام اس کے سامنے ڈٹ گئے اور ان سے جنگ کی، یہاں تک کہ 20,000 منکرین ختم نبوت کو واصل جہنم کر دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنایا تھا اور اپنا بنایا ہوا قانون ختم نبوت کے لیے خود تبدیل فرما دیا۔ قانون کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ آج کے بعد غزوہ بدر کے اندر جو حضور کے ساتھ جان نثار شہید ہوئے ہیں، جو شریک ہوئے ہیں، جو بزرگ صحابہ کرام غزوہ بدر میں جنہوں نے شرکت کی ہے، آج کے بعد وہ کسی جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ وہ اکابر ہیں، ہم ان کو کھونا نہیں چاہتے، ہم ان کی زیارت کریں گے، ان سے غزوہ بدر کے ہم قصے سنیں گے، حضور کی زیارت کے واقعات سنا کریں گے۔ آج کے بعد کوئی بھی غزوہ بدر میں شامل ہونے والا کوئی بھی بدری صحابی کسی بھی جنگ میں حصہ نہیں لے گا۔ لیکن جب مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ کے لیے نکلنا پڑا تو ابوبکر صدیق نے اپنا بنایا ہوا قانون خود ہی توڑتے ہوئے فرمایا کہ اب بدری ہو یا غیر بدری ہو، حضور کی ختم نبوت کا معاملہ آ گیا ہے، اب کوئی بزرگ ہو، کوئی ادنا ہو، کوئی اعلیٰ ہو، ہر صحابی کو حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے نکلنا ہو، ہر صحابی کو نکلنا پڑے گا، اب کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، اور ہر صحابی پھر بڑا آگے، کیونکہ یہ اتنا حساس معاملہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر ایک کو نکلنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور 1400 سالہ اسلامی تاریخ کے اندر ہمارے اسلاف نے آج تک ختم نبوت کے معاملے میں کبھی بھی کوئی لچک نہیں دکھائی۔ ہر صدی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایسا مرد مجاہد بھیجا ہے کہ جس نے ختم نبوت کی پہرہ داری کی ہے، اور تاریخ اسلام بھی اس بات کی گواہ ہے کہ جب مرزا قادیانی لعین بدبخت نے جب اعلان نبوت کیا اور چیلنج کیا کہ میرے سامنے کوئی آئے اور آ کر سورہ فاتحہ کو لکھے، جس کی خوش خطی زیادہ اچھی ہوگی وہ جیت جائے گا، اور اس طرح مناظرہ طے پایا، تو پیر میر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس کے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا۔ مرزا نہ آیا، نہ ہی اس نے آنا تھا، لیکن پیر میر علی شاہ صاحب کے کچھ پیروکاروں نے عرض کی پیر صاحب اگر شاہ صاحب وہ مرزا اس مقابلے میں جیت جاتا تو کیا ہوتا، اگر اس کی خوشخطی کچھ زیادہ اچھی نکل آتی اور یہ مناظرہ جیت جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ تو پیر میر علی شاہ صاحب گولڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمانے لگے خدا کی عزت کی قسم، حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس مسئلے کے لیے اگر مرزا غلام احمد قادیانی پیر میر علی شاہ صاحب کو کہے کہ اے مہر علی ختم نبوت پر دلیل چاہیے مجھے، تو کسی مردے کو زندہ کر کے دکھا، تو مہر علی
علی حضور کی ختم نبوت کے لیے مردے کو زندہ کر کے بھی دکھانے کے لیے تیار ہے، مردوں کو بھی زندہ کر کے دکھا دے گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نہ آیا، نہ ہی اس نے آنا تھا، لیکن پیر میر علی شاہ صاحب نے قیامت تک آنے والی حضور کی امت کو یہ عقیدہ دے دیا کہ ختم نبوت پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر 1952 جب تحریک ختم نبوت چلی اور غازی ناموس رسالت، غازی ختم نبوت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس تحریک کے اندر شامل ہوئے، تو اس وقت جب آپ قصور سے لاہور تشریف لا رہے تھے تو راستے کے اندر آپ کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا، آپ پر مقدمہ چلا، آپ کو جج کے سامنے پیش کیا گیا، اور جج آپ سے کہنے لگا اے مولانا عبدالستار خان نیازی، آپ معافی نامہ مجھے لکھ کر دے دیں، آپ لکھ کے دے دیں کہ میں یہ ختم نبوت پر کام کر رہا ہوں اور جو مرزا قادیانی کو کافر کہہ رہا ہوں، میں اس پر معافی مانگتا ہوں، اور آپ وعدہ کریں کہ آج کے بعد آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر نہیں کہیں گے۔ تو مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جس مرد مجاہد نے وہاں کٹگڑے کے اندر کھڑے عدالت کے مجمع عام کے اندر جج کے سامنے سینہ تان کر آپ نے کہا جج صاحب آپ مجھے ابھی آزاد کریں، آپ مجھے آزاد کریں گے تو عبدالستار خان نیازی باہر نکلنے کے بعد پہلا اعلان یہ کرے گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی ہیں اور مرزا قادیانی جھوٹا اور جہنمی ہے اور اس کے ماننے والے سارے کے سارے جہنمی ہیں۔ آپ نے کہا میں یہ اعلان کروں گا، تو جج کہنے لگا یو وی بی ہینگ، ہم تمہیں لٹکا دیں گے، تمہیں تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا، تمہیں سزائے موت دے دی جائے گی۔ تو مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے از دیٹ آل، بس اتنی سی بات ہے، بس اتنی سی بات پر مجھے دھمکی دیتے ہو؟ آپ فرمانے لگے خدا کی عزت کی قسم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عبدالستار خان نیازی کو لاکھوں بار جان عطا کرے، لاکھوں بار زندگی عطا کرے، ہر بار عبدالستار اپنی جان حضور کے نالین پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضور کے ختم نبوت کا معاملہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، اس لیے 1400 سالہ تاریخ کے اندر جب بھی کسی نے ختم نبوت پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے اور جھوٹوں کی حمایت کرنے کی کوشش کی ہے، کبھی شاہ احمد نورانی جیسی شخصیت پاکستان کے اندر کھڑی ہوئی ہے، کبھی مولانا عبدالستار خان نیازی اور بڑے بڑے اکابرین کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ بات کہنے میں بالکل کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ اس دور کے اندر اگر ختم نبوت کے لیے اللہ نے کسی شخص کو چنا ہے تو وہ خادم حسین رضوی ہے۔ اس دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کا کام لینے کے لیے خادم حسین رضوی صاحب کو چن لیا ہے، اور جس طرح وہ شخص ختم نبوت کے معاملے کے اندر بابانگ دہل باوجود معذوری کے خادم حسین رضوی صاحب جس طرح ڈٹ کر گفتگو کرتے ہیں، اس طرح کسی عالم کو میں نے گفتگو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ کا اپنا نظریہ ہوگا، لیکن آج کے اس جمعۃ المبارک کے اجتماع کے اندر تمام نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا، آپ کے سیاسی وابستگیاں جس بھی پارٹی سے ہوں، لیکن جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات آئے، حضور کی ختم نبوت کی بات آئے، تو پھر کسی بھی سیاسی وابستگی کو نہیں دیکھا جائے گا، کسی بھی لیڈر کو نہیں دیکھا جائے گا، ہم اس کو دیکھیں گے جو حضور کی ختم نبوت پر کام کر رہا ہو، اور جو حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینے والا ہوگا، ہم ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ ہاتھ اٹھا کے تائید کریں، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں جو ختم نبوت پر کام کرتا ہے، تو پھر نعرہ لگائیں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی نے صرف دعوی نبوت نہیں کیا، اس نے شان الوہیت کے اندر بھی گستاخیاں کی ہیں، شان رسالت کے اندر بھی گستاخیاں کی ہیں، قرآن و حدیث کی بھی بے ادبیاں کی ہیں، اکابرین اسلام کے خلاف اس نے پراپوگنڈے اور بڑے بڑے بیانات اس نے جاری کیے ہیں۔ اور اسی مرزا غلام احمد قادیانی کی طرز پر جہلم کے اندر مرزا جہلمی چل رہا ہے، جس نے اپنا نام محمد علی لکھا ہوا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں نہ وہ محمد علی کہلانے کے قابل ہے، نہ وہ مسلمان کہلانے کے قابل ہے۔ جو اکابرین اسلام کے اوپر تنقید کرتا ہو، جو قادیانیوں کی حمایت کرتا ہو، جو اولیاء کرام پر تنقید کرتا ہو، اور یہ کام اس نے ابھی شروع نہیں کیا، ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا کہ اس کے اوپر مقدمہ درج ہوا ہے کہ اس نے کہا کہ دو قادریوں میں سے الیاس قادری صاحب اور طاہر القادری صاحب
2 قادریوں میں سے ایک قادری کو قتل ہو جانا چاہیے۔ معاذ اللہ اس نے یہ دعویٰ بھی کیا، اس وجہ سے اس کے اوپر FIR درج ہوئی، جیل کے اندر گیا اور سننے میں آیا کہ یہ پھر باہر بھی نکل گیا، اس پر مقدمہ درج ہے۔ لیکن میں اس وقت جہنم کی انتظامیہ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اس کا یہ صرف ایک جرم نہیں ہے کہ اس نے صرف اور صرف یہ کہا ہو کہ 2 قادریوں میں سے ایک کو قتل کر دو، بلکہ اس نے ہمیشہ سے، اس کے بیانات یوٹیوب پر موجود ہیں، اس نے اکابرین اسلام کے اوپر ہمیشہ تنقید کی ہے۔ اس نے حضور سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولایت کا انکار کیا ہے، حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامات کو اس نے جھوٹا کہا ہے کہ یہ ساری جھوٹی ہیں، اور اس نے یوراج سنگھ جو انڈیا کا کرکٹر ہے، اس نے کہا کہ اگر ولی اللہ کوئی ہے تو یوراج سنگھ ہے، وہ بہت بڑا ولی ہے کہ اس نے انگلینڈ کے ایک کرکٹر کو 6 بالوں پہ 6 چھکے مارے تھے، تمہارا کوئی ولی معاذ اللہ چھکے لگا کر دکھائے۔ اس نے معاذ اللہ یوراج سنگھ کو ولیوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اس ہندو کو، سکھ کو، اس یہودی کو اس نے اولیاء کرام کے ساتھ تشبیہ دے کر، کیا یہ اولیاء کرام کی اس نے گستاخیاں نہیں کی ہیں؟ اور حضرت داتا علی حجویری کی کرامات کا اس نے انکار کیا، اور تمام اولیاء بزرگان دین کے مزارات کے تقدس کو پامال کرنے کی یہ باتیں کرتا ہے، کبھی قتل کی دھمکیاں دیتا ہے۔ اور پھر غلام محمد قادیانی کے بارے میں اس نے کہا کہ مرزائی ہمیں کافر کہتے ہیں، اس لیے ہم مرزائیوں کو کافر کہتے ہیں، اگر وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم مرزائیوں کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے۔ معاذ اللہ، خدا کی عزت کی قسم، قیامت تو آ سکتی ہے لیکن مسلمان کبھی بھی حضور کی ختم نبوت کے منکر کو مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ قادیانی کل بھی کافر تھے، آج بھی کافر ہیں اور قیامت تک کافر ہی رہیں گے۔ قادیانی ہمیشہ سے کافر تھے، آپ بھی کافر سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں، قادیانی کافر ہیں کہ نہیں؟ قادیانی کل بھی کافر تھے، آج بھی کافر ہیں اور قیامت تک کافر ہی رہیں گے۔ تاجدار ختم نبوت، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور سائبر کرائم اور جہنم انتظامیہ سے میں گزارش کروں گا کہ یہ شخص جس طرح اکابرین اسلام کے اوپر اور جس طرح عظیم شخصیات کے اوپر بار بار تنقید کرتا ہے اور اشتعال انگیز تقریریں کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی ممتاز قادری اٹھ کر قانون اپنے ہاتھ کے اندر لے لے۔ اس سے پہلے آپ اس شخص کو لگام دیں اور اس کو کنٹرول میں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک پاکستان کے اندر ملک پاکستان کے حکمرانوں کو ختم نبوت پر صحیح طرح پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قانون کو جتنے بھی چھیڑنا چاہتے ہیں، بدلنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو نیست و نابود فرمائے۔